عقل حلال، الف کاف کاف یہ کوے والا کتاب والا، عقل حلال، عاقل کھانا کھانا کھانے والا، عقل کھانا، عقل حلال یعنی حلال کھانا، اور صدق مقال سچ بولنا، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، حلال کھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ عقل حلال بہت اہم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور ان سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں تو کل ان سے اچھی امید نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ نے ان کو پاکیزہ حلال ستھری چیز ہی نہیں کھلائی ہے تو وہ اچھا عمل نہیں کریں گے۔ پھر اچھے کھانے کے بعد اچھا عمل، عمل صالح، عقل حلال اور عمل صالح۔ تو عقل حلال کے بعد اچھے عمل کا ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد وہی اچھا عمل مقبول منظور ہے جو حلال کھانے سے ہو۔ اگر حرام کھا کے اچھا کیا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ خون کے جز بن کر آپ کے اندر دوڑ رہا ہے۔ ایک حرام کھانے والا ساری رات دعا کرتا رہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا ہی حلال نہیں ہے؟ تو اس کو پہلے توبہ کر کے اپنی صفائی کرنی ہوگی۔ حلال لقمے سے عقل و حکمت پیدا ہوتی ہے، اور عشق و رقت بھی اسی سے آپ کو آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اور آپ کے ہاں کہاوت ہے، گندم بونے سے جو پیدا نہیں ہوتے۔ ہم یاد رکھیں کہ ہم بو کچھ اور رہے ہیں، فصل کچھ اور چاہتے ہیں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہمارے مزاج میں لذت پانا، حالانکہ زبان کی لمبائی 3-4 انچ آخر تک چلے جائیں گے، 5-6 انچ گن لیں گے آپ کتنی بار نکال سکتے ہیں؟ 3 انچ سے زیادہ مشکل سے بار نکلتی ہے، کوئی بہت کوشش کرے گا تھوڑی سی اور نکل آئے گی۔ یہ سارے ذائقے آپ کی زبان تک ہیں، حلق سے نیچے اترے تو پھر کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ صرف اس چھوٹی سی زبان کے ذائقے، اس کے لیے ہم کتنا اہتمام چاہتے ہیں، کتنا کچھ۔ آپ کے ہاں میرے خیال 10-12 چینل تو صرف کھانا ہی دکھاتے رہتے ہیں آپ کو کہ کس طرح پکاؤ، اور ساری خواتین دیکھتی ہیں، پکاتی ایک نہیں ہے۔ بہرحال ہر ایک کے گھر میں اپنے اپنے رسم و رواج، کوئی تیز کھاتا ہے، کوئی کم مسالے والا کھاتا ہے، کسی کو میٹھا پسند، کسی کو نمکین پسند۔ یہ لذت آپ کے حواس کو پہنچتی ہے، جسم کو ملتی ہے، آپ کے اندر ذائقہ اچھا ہو تو آپ کے چہرے پہ ایک اچھا تاثر ہوتا ہے، اگر ذائقہ اچھا نہ ہو تو تاثر بھی اچھا، اونچی کہیے، ذرا زور سے کہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں۔ ذائقہ اچھا ہوگا تو چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ذائقہ برا ہوگا تو چہرہ اچھا۔ موت کا ذائقہ بھی ہم سب نے چکھنا ہے یا نہیں چکھنا؟ تو جس کی موت اچھی ہوگی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اور جس کا معاملہ درست نہیں ہوگا اس کا چہرہ درست نہیں ہوگا۔ یہ ظاہری طور پر ایک بات میں نے آپ سے کی۔ تو ہماری شریعت جائز حلال کھانے کو کہتی ہے، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے، اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بھی، اور وہ چیز بھی حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، اچھی بھی ہو۔ وہ جلدی ملے، دیر سے ملے، گرم ملے، ٹھنڈا ملے، پکا ہوا ملے، کچا ملے، جب بھی آپ کو ملتا ہے، آپ جس طرح کی بھی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، یاد رہے
کہ وہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو اور وہ چیز بھی اونچی گئی ہے. بس یہ اصول یاد رکھنا ہے. اگر یہ یاد رہا تو آپ کے معاملات آپ کے لیے درست ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی طیب ہے. طیب، طیب کے معنی پاک. اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. وہ خود پاک ہے اور پاک ہی کو اونچی گئی ہے قبول کرتا ہے. تو جو چیز ناپاک ہوگی، اب آپ کو پاک ناپاک کی بحث اگر سناؤں تو وہ بہت لمبی. بعض حالتوں میں آپ اپنے آپ کو ناپاک کہتے ہیں. مومن ناپاک نہیں ہوتا. یہ جملہ یاد کر لے، حدیث ہے. مومن، ایک بار پھر کہیے، مومن ناپاک. وہ آپ کا بدن ناپاک ہوتا ہے. وہ کوئی کام ایسا کیا تو بدن ناپاک ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح خواتین ہیں، ان کے ماہانہ ایام ہوتے ہیں تو وہ اس کو ناپاکی کی حالت کہتے ہیں. تو ناپاکی سے مراد وہ عورت ناپاک نہیں ہے، اس کا بدن پاک نہیں ہے، اس کی وہ حالت، اس حالت کو کہا جاتا ہے. لیکن مومن ناپاک نہیں آتا. مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی بتا دوں، ان دنوں میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں خواتین کو کہ تم نیاز کا کھانا نہ پکاؤ، فلاں چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ. ان دنوں میں صرف قرآن کو چھونا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھنی. تسبیحات پڑھنے سے منع نہیں ہے، کلمہ پڑھنے سے منع نہیں ہے. یاد رہے تو جو چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے. ہم لوگ اتنا جان لیں کہ اللہ تعالی پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور بندہ اگر ناپاک چیزیں کھاتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ وہ اثر نہیں رہتا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لقمہ اگر حلال کا نہ ہو تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور بارش اگر صاف نہ ہو تو پھر موتی کے اندر بھی صفائی نہیں آتی. گدلے پانی کا موتی صاف نہیں ہوتا. تو یاد رہے ہمیں اپنی غذا کو بھی پاک رکھنا ہے اور خواہشات کو بھی حرام سے بچانا ہے. ہماری خواہش میں بھی ناپاکی نہ آئے، ان کی تہذیب کریں، ان کو سنواریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کی غذا دیکھیں، نبیوں کا کھانا دیکھیں، اللہ والوں کا کھانا دیکھیں تو آپ کو یہ بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی کمائی کھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں بھی چرا رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم نے محنت کر کے کمانا ہے. اب محنت چوری میں بھی ہے، محنت مزدوری میں بھی ہے. چوری بھی محنت کے بغیر نہیں ہوگی اور مزدوری بھی محنت کے بغیر. مگر چوری والی محنت بتائیے فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں گے جی مال تو ملتا ہے، لیکن یہ کہ خطرے بھی الگ، گناہ بھی الگ، اور وہ حلال نہیں. مزدوری کریں گے، مزدوری پر ثواب بھی ملے گا، وہ کمائی حلال بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی. میں نے یہ حدیث ایک ڈائجسٹ میں پڑھی تھی، کسی حدیث کی کتاب میں ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بتائی گئی حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مزدور، اصل لفظ مزدور تھا، بولنے میں مزدور ہو گیا، اب میں مزدور بولوں گا کوئی سمجھے گا نہیں. محنت کرنے والا، وہ کسان ہو، وہ پتھر توڑنے والا ہو، وہ ہل چلانے والا ہو، وہ فیکٹری میں مشین چلانے والا، مزدوری کرنے والا وہ شخص آیا.
اس کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے. آپ جب بہت زیادہ کرتے ہیں سخت کام تو گوشت کے حصے میں خون کا دوران رک جاتا ہے تو وہاں پر الگ سا نشان بن جاتا ہے. چونکہ وہاں خون نہیں جاتا تو وہ گٹے بن جاتے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں جگہ جگہ گٹے بنے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ پر یہ نشان کیسے؟ تو اس نے کہا مزدوری کی وجہ سے، محنت کرتا ہوں تو یہ ہو گیا. حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے کر. اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس حدیث جو درج تھی اس کے مطابق میرے نبی نے اس کے ہاتھ چوم لیے. یہ محنت کی قدر، محنت کو سلام. تو یاد رہے محنت سے کمائی ہو اور صحیح ہو. غلط کام پہ بھی آپ بغیر محنت کے نہیں کما پاتے. تو وہ غلط جگہ پر محنت کرنا گناہ بھی ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری غذا حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، پاک بھی ہو. 3 باتیں کہی ہیں، دہرائیں گے. حلال ہو، جائز ہو، پاک ہو. وہ چیز جس کو کھا رہے ہیں شرعن حلال ہو، جائز کمائی ہماری درست ہو، صحیح طریقے سے حاصل کی ہو، اور وہ پاک بھی ہو. تو جب ایسا کھائیں گے تو پھر آپ کے اندر روحانیت آئے گی، آپ کے اندر نیکی آئے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ آپ کو ظاہری طور پر بہت اچھے نظر آتے ہیں، بڑا عمدہ لباس، ٹھاٹ باٹ، آپ دیکھتے ہیں یا کیا صاف ستھرا آدمی ہے، مگر فوراً کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یار حرام کا پیسہ ہے، لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے. تو یاد رکھو کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے ایسا کہہ سکتے اونچی. ہمیں بدگمانی، برے گمان، برے خیال سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نیگیٹو اوپینین یا بیڈ اوپینین، برا خیال کریں، بدگمانی کریں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کی کیا نماز روزہ، یہ تو حرام کھاتا ہے، جب تک پتہ نہ ہو. ہاں جس کے بارے میں معلوم ہو جائے یا جس کی شہرت ہو اس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بادشاہ آیا، 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی، چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے اور سونے کے سکے کو دینار. درہم کی جمع دراہم، دینار کی جمع دنانیر. تو وہ دیناروں کی بھری ہوئی 2 تھیلیاں لایا، سونے کے سکے. اللہ والوں کی بارگاہ میں لوگ ہدیے شروع سے پیش کرتے آئے ہیں، سنت طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کمانے میں وقت نہیں لگاتے، تو لوگ ان کی خدمت میں ہدیے تحفے محبت سے پیش کرتے ہیں. تو وہ بادشاہ لے کے آیا، حضرت نے اس کے سامنے تھیلیاں پکڑ کے جیسے کوئی چیز نچوڑتا ہے نا، دبا کے نچوڑی، اس میں سے تازہ خون نکلا. وہ دیکھنے لگا، فرمایا یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تو نے لوگوں کا جو خون چوسا ہوا ہے یہ وہ ہے. تو میرے پاس تحفے کے لیے لے آیا ہے، مجھے ہدیہ پیش کر رہا ہے، لوگوں کا خون چوس کے ہدیہ پیش کرنا ہے تو اپنی محنت سے کر. بتانے کا مقصد یہ کہ کچھ لوگ جن کے بارے میں شہرت ہو کہ ان کا کھانا حلال نہیں ہے، ان کی کمائی حلال نہیں ہے، ان کے بارے میں احتیاط کر سکتے ہو. ورنہ صرف شک کی بنیاد پر خام خواہ کوئی تحفہ لینے سے انکار کر دینا یا اس کو اچھا سمجھنے سے انکار کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک.
اللہ کی رضا کے لیے حلال طیب کھانے کو بھی چھوڑ دیا. پانی سامنے ہے، پاک ہے، حلال ہے، جائز ہے، نہیں پیا. اکیلے میں بھی نہیں پیا کہ جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب وقت آیا ہے افطاری کا. غروب آفتاب پر آپ نے کرنی ہے افطاری. افطاری کا وقت ہو جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ کہ وقت ہونے کے بعد دیر نہ کرے. سورج غروب ہو گیا تو اب دیر نہ کرے، افطاری کرنی ہے. سارا دن حلال طیب نہیں کھایا، چھپ کر بھی کلی کرتے ہوئے اکیلے میں بھی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارا کہ جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب افطاری کا وقت آیا ہے. دسترخوان پر جو کچھ رکھا ہے جس سے افطاری کر رہے ہو، کیا وہ حلال کمائی ہے یا ناجائز منافع خوری ہے؟ ملاوٹ والے مال کو بیچ کے لیا ہے. سوچیں اثرات جو ہوتے ہیں نا آج ہمارے معاشرے میں، وہ خوبیاں کیوں نہیں ہیں؟ بچے اس طرح کے نیک نہیں ہیں، یا ہمارا ماحول اس میں نیکی کا شوق نہیں ہے. تو یہ ہم خود ہیں. کیا کما رہے ہیں؟ جو بیچا ہے جھوٹ کہہ کے بیچا، خراب مال کو اچھا کہہ کے بیچا، نقص والے کو بیچا، جال سازی کی، ملاوٹ کی، دواؤں میں کی، غذاؤں میں کی، جس میں بھی کی، ناپ تول میں کمی کی. تو بتائیے کیا وہ کمائی حلال ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو افطاری آپ کے سامنے ہے. روزہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے. افطاری کا وقت آیا، غلط لقمہ گیا تو بتائیے روزے میں کوئی فائدہ ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو یا آپ کا قضا روزہ ہو، سارا دن تو آپ بھوکے پیاسے رہ لیے. اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پاکیزہ چیزیں بھی نہیں کھائیں. افطار کرتے ہوئے غلط لقمہ کھا لیا تو اپنے روزے کو آپ نے اچھا رکھا یا ضائع کر دیا؟ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سارا سال جتنا مال کنڈم ہے وہ بھی رمضان میں بیچ دیتے ہیں. سارا سال بھلے سے پیسے کم لے لیں، رمضان میں ہم ڈبل نفع لینا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں ناجائز منافع خوری ہے، ملاوٹ ہے، جال سازی. جال سازی کا مطلب غلط چیز کسی اور کی ہے اور میں نے اس کی نقل بنا لی ہے، یا میں نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے، یا میں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسے بڑھانے کے لیے. تو ہم جب ایسا کریں گے تو وہ افطاری کیا ہماری فائدے مند ہوگی؟ اس روزے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ تو انسان شکایت کرتا ہے، جی برکت نہیں ہے، جی نفع نہیں ہو رہا. وہ پہلے دیکھو کر کیا رہے ہو، حال دیکھنا چاہیے. تو وہ لوگ جو جائز نہیں کما رہے، وہ لوگ جو خواہشات کو نہیں سنبھال رہے، ان کی کمائی میں پاکیزگی نہیں ہے. اسی طرح آپ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مگر آپ کی غذا پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں، اپنی غذاؤں کو حلال اور پاک کر لو، پھر دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ ہوں گے، ان کو ہم بہت کم کہہ سکتے ہیں، وہ جو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوں گے، ورنہ معاملہ سب کا جیسا ہے ہمارے سامنے. اب یہ غلط غذائیں کھانے سے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھتا ہے، غلط کیفیات کا اثر ہوتا ہے، پھر اچھی باتیں بھی اثر نہیں کرتی، پھر نیکی کا شوق نہیں رہتا، پھر عبادت میں سستی آتی ہے، پھر انسان کا دل نیکی کی طرف نہیں جاتا. تو ان چیزوں پہ تو غور نہیں کر رہے، شکایت فوراً کر دیتے ہیں.
تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. جس پانی میں بدبو ہو جائے پیو گے اونچی، تو جو غذا کھا رہے اور ناپاک، اس سے آپ کے اندر جو بو آ رہی ہے، پھر اس سے دعا میں اثر آئے گا، ذکر میں اثر آئے گا. اب پڑھو سلطان باہو کو. یہ لوگ مکھن نکال لیتے، ہم تو لسی پہ ہی لڑ رہے ہیں نا، مکھن انہوں نے نکالا. وہ کہتے ہیں اندر تمہارا اچھا نہیں ہے، اور تم جا کے طواف کراؤ کعبے کا تو کیا اچھے ہو جاؤ گے؟